بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس بایولوجی حیاتیات میں آج ہم شروع کرنے والے ہیں چیپٹر نمبر 8، جس کا نام ہے تغذیہ۔ ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں نیوٹریشن۔ اس چیپٹر میں ہم نیوٹریشن کے بارے میں اس کا انٹروڈکشن وغیرہ لیں گے کہ تغذیہ یا نیوٹریشن کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پودوں کے اندر تغذیہ یا نیوٹریشن کی جو ٹائپس ہیں اس کو دیکھیں گے۔ ہیٹروٹرافک نیوٹریشن، آٹوٹرافک نیوٹریشن کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ انسان کے اندر تغذیہ کس قسم کا ہوتا ہے، وہ کس طرح خوراک وغیرہ حاصل کرتا ہے، نیوٹریشن کے ٹائپس کے بارے میں دیکھیں گے۔ آخر میں انسان کے اندر ڈائجیشن، نظام انہضام کس طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ بیماریوں کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، یہی چیز اردو میں بھی تمام چیزیں آ رہی ہیں، تو ہم انشاءاللہ جو ہے پہلے جب اس کو جو ہے دیکھتے ہیں۔ اچھا، انٹروڈکشن میں تغذیہ۔ ٹھیک ہے، تغذیہ جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جاندار اپنی حیات کو جو ہے، اپنی زندگی کو جو ہے باقی رکھنے کے لیے اپنا کہنا چاہیے غذا حاصل کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یوں کہیں کہ یہ وہ طریقہ کار ہے، آرگینزم آبٹین فوڈ۔ ٹھیک ہے، آرگینزم جو ہیں یا جاندار جو ہے وہ اس عمل کے ذریعے اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی بڑھوتری کے لیے جو ہے غذا کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جو کہنا چاہیے پروسیس ہے، یہ تغذیہ کہلاتا ہے یا نیوٹریشن کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، اور اس پروسیس کے ذریعے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ غذا کہلاتی ہیں، غذائی اجزاء کہلاتے ہیں یا نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان میں مختلف نیوٹرینٹس ہیں، جیسے گلوکوز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے جسم میں طاقت کہنا چاہیے کہ وقتی طاقت کے لیے ہمارے جسم میں ہوتا ہے۔ امائنو ایسڈز وغیرہ یہ ہمارے جسم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، جانداروں میں خوراک حاصل کرنے یا اسے تیار کرنے کی خاطر مندرجہ ذیل دو عوامل پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاندار جو ہیں وہ اپنی خوراک دو طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک آٹوٹرافک نیوٹریشن ہوتی ہے جس کو خود پروردہ تغذیہ کہتے ہیں، اور ایک ہیٹروٹرافک نیوٹریشن ہوتی ہے جس کو دیگر پروردہ تغذیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آٹوٹرافک نیوٹریشن یا خود پروردہ تغذیہ میں جو ہے کھانا جو ہے وہ خود تیار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جاندار ان جانداروں کے اندر ہوتا ہے جو اپنا کھانا جو ہے وہ خود اپنے اندر ہی جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ غیر نامیاتی یا ان آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں وہ آرگینک یا نامیاتی کمپاؤنڈز میں جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ضیائی تالیف۔ اچھا، یہ خاص بات ہے کہ یہ جو اس قسم کا جو تغذیہ ہے، یعنی کھانا حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ ان جانداروں کے اندر ہوتا ہے جن کے اندر ایک خاص قسم کا پگمنٹ، گرین پگمنٹ، ہرا پگمنٹ موجود ہوتا ہے، جس کو کلوروفل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ دو قسم کے ہیں، ایک ضیائی تالیف کہلاتی اور ایک کیمیائی تالیف کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، فوٹوسینتھسس یا کیموسینتھسس۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری قسم کی جو ہے غذا حاصل کرنے کا طریقہ کار ہیٹروٹرافک نیوٹریشن کہلاتا ہے، جس کو دیگر پروردہ تغذیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو جاندار ہیں وہ دوسرے جاندار کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی غذا جو ہے وہ دوسرے جانداروں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی میکینزم، کوئی مشینری ایسی نہیں ہوتی جیسا کہ کلوروفل ان کے اندر ہوتی تھی، جیسا کہ کلوروفل آٹوٹرافکس کے اندر ہوتی تھی، ان کے اندر نہیں ہوتی۔ تو یہ اپنی غذا کے لیے وہ انحصار کرتے ہیں ان جانداروں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسرے جانداروں کے اوپر۔ تو یہ دیگر پروردہ یہ اس قسم کا غذا حاصل کرنا جو ہے وہ دیگر پروردہ تغذیہ یا ہیٹروٹرافک نیوٹریشن کہلاتا ہے، اور جو کھانا خود بنا کے حاصل کرتے ہیں ان کا نیوٹریشن، ان کا طریقہ کار غذا حاصل کرنے کا آٹوٹرافک یا خود پروردہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، نیکسٹ میں بات کی پودوں میں تغذیہ، یعنی پلانٹس میں نیوٹریشن کس طرح ہوتی ہے۔ پلانٹس اور جانوروں اور پودوں کے اندر جو ہے
وہ دونوں الگ قسم کے جو ہیں نیوٹریشن حاصل کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ اوپر آ گیا، پودوں کے اندر زیادہ تر آٹوٹرافک ہوتا ہے اور جانوروں کے اندر زیادہ تر ہیٹروٹرافک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی ہم تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. پودوں جانوروں میں خوراک کا حصول یکساں طور پر نہیں ہوتا. پودے اور چند بیکٹیریا خوراک کی تیاری کے لیے سبز مادہ کلوروفل پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ پودے جو ہیں جن کے اندر کلوروفل پایا جاتا ہے، یہ اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر آٹوٹرافک نیوٹریشن یا خود پروردہ تغذیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچھ بیکٹیریا بھی ایسے ہیں جن کے اندر کلوروفل موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اپنا کھانا خود بناتے ہیں، آٹوٹرافس ہوتے ہیں. جبکہ جانور، فنجائے اور کچھ بیکٹیریا اب یہ دوسری قسم آ گئی کہ جانوروں کے اندر، فنجائے کے اندر اور کچھ بیکٹیریا کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانداروں پر انحصار کرتے ہیں. یعنی یہ اپنی خوراک جو ہے دوسرے جانداروں سے حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ہیٹروٹرافس ہو جائیں گے، ان کے نیوٹریشن ہیٹروٹرافک نیوٹریشن یا دیگر پروردہ تغذیہ ہو جائے گی. اس طرح تغذیہ کی مندرجہ ذیل دو بنیادی اقسام خود پروردہ اور دیگر پروردہ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو اقسام ہو گئی تغذیہ کی. اچھا، ان کی تفصیل ہے. خود پروردہ تغذیہ یا آٹوٹرافک نیوٹریشن یہ کیا ہے؟ اس قسم کے تغذیہ میں جاندار سادہ خام مال سے اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے. اس کو ہم بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کی موجودگی میں ایک بڑا کمپاؤنڈ بنتا ہے گلوکوز، اور اس میں پانی اور آکسیجن کا اخراج ہوتا ہے. اس کا ہم فوٹو سینتھسس میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس عمل کی مدد سے سبز پودے الجی اور چند بیکٹیریا جن میں کلوروفل پایا جاتا ہے سادہ خام مال جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کی مدد سے سورج کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے سادہ شکر گلوکوز کو تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سورج کی روشنی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں ایک ذکر ہوا تھا یہ کیمو سینتھسس کا، فوٹو سینتھسس کے ساتھ کیمو سینتھسس کا آٹوٹرافک نیوٹریشن میں ذکر ہوا تھا. اور یہ دونوں آٹوٹرافک نیوٹریشن کا حصہ ہیں. تو یہاں فوٹو سینتھسس کا تو ذکر ہو گیا، کیمو سینتھسس کا یہاں ذکر نہیں ہے. اصل میں ان میں فرق یہ ہے کہ فوٹو سینتھسس میں جو ہے وہ سورج کی روشنی کو کیپچر کر کے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کیمو سینتھسس میں جو ہے کیمیکلز کو یوز کرتے ہوئے ان سے جو ہے وہ کھانا وغیرہ تیار کیا جاتا ہے. اس کی تفصیل یہاں ہے نہیں، لہٰذا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ایک نام آیا تھا یہاں پہ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا. تو فوٹو سینتھسس میں جو ہے سورج کی روشنی کو جو ہے وہ کیپچر کر کے اس کی انرجی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. آگے ہیٹروٹرافک نیوٹریشن دیگر پروردہ تغذیہ کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے، خود پروردہ جانوروں کے برعکس جو کہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں، یہ جاندار یعنی ہیٹروٹراف جو ہیں اپنی خوراک دوسرے جانوروں سے حاصل کرتے ہیں. اسی لیے انہیں صارف کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کنزیوم کرتے ہیں یعنی صرف کرتے ہیں ان کو آٹوٹرافس کو، پودوں کو، تو یہ کنزیومرز کہلاتے ہیں. تمام حیوانات غیر سبز نباتات نما اور فنجائے اس درجہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام جانور اور وہ پودے جن کے اندر سبز پگمنٹ نہیں ہوتا اور فنجائے وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. آگے ان کی مزید تقسیم کی ہے. ایسے سارے جو جڑی بوٹیوں اور پودے خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کو سبزی خور ہربیوور کہتے ہیں، جبکہ جو حیوانات کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کو گوشت خور یعنی کارنیوور کہا جاتا ہے. اس طرح سے پیچیدہ نامیاتی مادوں کو خوراک کے طور پر استعمال کر کے یہ دیگر پروردہ انہیں حیاتیاتی عمل انگیزوں یعنی خامروں کی مدد سے سادہ سالمات میں تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر انہیں اپنے تحول میں استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ ہربیوور جو ہیں یہ پودوں کو کھاتے ہیں، کارنیوور جو ہیں وہ گوشت کو کھاتے ہیں یعنی دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، اور ان کو اپنے جسم کے اندر لے کر پھر مزید ان کو جو ہے توڑ پھوڑ کا مزید ان کے اندر جو ہے تبدیلی کر کے پھر ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی انرجی، اپنی طاقت کے لیے. ٹھیک ہے، دیگر پروردہ جانداروں کی طرز زندگی اور طریقہ کار ادخال خوراک کے لحاظ سے یہ طفیلی پیراسائٹک سیپروٹرافک، یہ سیپروٹرافک ہوگا، پی نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مردہ خور
یا ہم حیوانی ہولوزائک میں سے کوئی ہو سکتے ہیں۔ تو یوں کہیں کہ ہیٹروٹرافک نیوٹریشن یا دیگر پروردہ تغذیہ والے جو جاندار ہیں یعنی کنزیومرز ہیں، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک پیراسائٹک، ایک سیپروٹرافک اور ایک ہولوزائک، ٹھیک ہے، یا طفیلی مردہ خور یا ہم حیوانی جانور، ٹھیک ہے۔ ان میں فرق کیا ہے کہ پیراسائٹک جو ہوتے ہیں یا طفیلی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے جاندار کے اوپر رہتے ہیں یا اس کے جسم کے اندر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو جاندار ہے یہ میزبان یا ہوسٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے کہنا چاہیے اس سے اپنی خوراک اس طور پر حاصل کرتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی حد تک اس میزبان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور بسا اوقات بیماری بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو جاندار ہیں ان کی جو یہ پیراسائٹ کہلاتے ہیں یا طفیلی کہلاتے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے کھانا حاصل کرنے کا وہ طفیلی تغذیہ یا پیراسائٹک نیوٹریشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاندار جو ہے وہ میزبان ہے جس کے اوپر یہ رہ رہے ہیں یا جس کے جسم کے اندر رہ رہے ہیں، اس سے غذا حاصل کریں گے، اس کو نقصان بھی پہنچائیں گے اور بسا اوقات اس کو بیماری بھی دیں گے۔ یہاں چند مثالیں دی ہیں، ایک پودا ہے کسکوٹا آکاش بیل، ٹھیک ہے، اس کو بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں۔ ہوک وارمز ہیں، یہ جسم کے اندر ہوتے ہیں، ٹیپ وارمز انٹسٹائن آنتوں کے اندر ہوتے ہیں، لیچز یہ جسم کے ساتھ چپک کر سے خون نکالتی ہے۔ تو یہ تمام جو ہیں یہ پیراسائٹ ہیں، ان کا طریقہ کار کھانا حاصل کرنے کا پیراسائٹک نیوٹریشن ہے۔ دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ ہے مردہ خور تغذیہ یا سیپروفائٹک نیوٹریشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسے جاندار ایک ایسے آرگینزم پر آتے ہیں جو مر چکا ہوتا ہے۔ یہاں یہ فرق ہے، یہ جو ہے یہ زندہ پر ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں مردہ خور جو ہیں یہ یا سیپروفائٹک جو ہیں یہ مردہ پر ہوتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جس کہنا چاہیے کہ مردہ کے اوپر موجود ہوتے ہیں یا آتے ہیں تو وہاں کچھ انزائمز چھوڑتے ہیں، جب وہ انزائمز چھوڑتے ہیں تو یا خامرے چھوڑتے ہیں تو اس کا جو مردہ ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر جو کہنا چاہیے مالیکیولز موجود ہوتے ہیں ان کو مزید جو ہے وہ سمپل مالیکیولز میں کنورٹ کر کے اس کو جو ہے اس سے اپنی انرجی ابزارب کرتے ہیں۔ اس کی عام مثالوں میں فنجائے، پپوندیاں، کھمبیاں وغیرہ آ جائیں گی، خمیر آ جائے گا اور کچھ قسم کے جو ہے بیکٹیریا آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے ہولوزائک نیوٹریشن، ہم حیوانی تغذیہ۔ اس قسم کے تغذیہ میں جاندار جو ہیں وہ پہلے اپنی خوراک کو اپنے جسم کے اندر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جسم کے اندر لینے کے بعد جو ہے اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کر اس کو مزید سمپل کمپاؤنڈز میں کنورٹ کر کے پھر اس کے جو اجزاء ہیں اس سے جو انجذاب کر کے یا ایبزارب کر کے اپنی غذا اپنی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ اس قسم کے نیوٹریشن یا تغذیہ جو ہے وہ نان پیراسائٹک ہے، اینیملز میں غیر طفیلی حیوانات میں جیسے سادہ ترین امیبا یا پیچیدہ ترین انسان میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس قسم کی جو تغذیہ ہے یا نیوٹریشن ہے وہ ان جانداروں کے اندر ہوتی ہے جو طفیلیے نہیں ہوتے، جو پیراسائٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان میں ایک مثال امیبا کی دے دی اور دوسری مثال انسان کی دے دی۔ نیکسٹ بتایا کہ مختلف جاندار اپنی خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں، تو یہاں جو ہے بنیادی طور پر پہلے امیبا اور پیرامیشیم یہ دونوں پروٹوزوا کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، پروٹوزوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ خوراک کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ تو امیبا کا بنیادی طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی اپنی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی، جب غذا کا جو مالیکیول ہے اس کے قریب آتا ہے تو اس کی جو ہے مختلف پروجیکشن نکل آتی ہیں انگلی کی طرح، ایسے باہر نکل آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ان کو جو ہے وہ سوڈوپوڈیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ گھیر کر جو ہے اس مالیکیول کو اپنے جسم کے بیچ میں کر لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے جسم کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کا جو ہوتا ہے عضویہ موجود ہوتا ہے، آرگینلز موجود ہوتا ہے جس کو لائزوزوم کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے جو ہے یہ اس خوراک کا جو یہ ٹکڑا اس کے اندر آیا ہے اس کو جو ہے مزید ڈیکمپوز کر کے توڑ پھوڑ کر جو ہے وہ اپنی خوراک کے طور پر جو ہے استعمال کرے گا۔ پیرامیشیم کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پیرامیشیم میں ایک چھوٹا سا کہنا چاہیے سوراخ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کے ہیئر لائک پروجیکشنز نظر آ رہی ہیں یہ سیلیا کہلاتی ہیں۔ یہ جو ہے خوراک کو پانی میں جاتے ہوئے، پانی میں تیرتے ہوئے خوراک کو جو ہے اس طرف دھکیلتے ہیں، یہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، ٹھیک ہے۔ جب خوراک ادھر اس منہ کی طرف آتی ہے
تو اس کو جسم کے اندر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جسم کے اندر کرنے کے بعد اسی طرح جو ہے لائزوزومز جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو جسم اس کے جو ہے خوراک کے کہنا چاہیے پارٹیکلز کو توڑ پھوڑ کر جو ڈیکمپوز کر کے اپنی خوراک کے طور پر حاصل کرتے ہیں، اور باقی جو ہے اجزاء جو غیر ضروری اجزاء ہوتے ہیں ان کو اسی کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. امیبا میں جو ہے وہ اپنی جو وہ اجزاء جو ضروری نہیں ہوتے، جو کہنا چاہیے غیر ضروری اجزاء ہوتے ہیں، ان کو ممبرین کے ذریعے جو ہے وہ خارج کر دیتا ہے.